رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما جز نمبر 15 الحمدللہ مرحبا. آپ سب کو بہت مبارک ہو. ہاف وے تھرو ہو گئے، 15واں پارہ کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا صورتیں کریں گے؟ سورۃ الاسراء جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اینڈ آلسو سورۃ الکہف. وی آل لو سورۃ الکہف isn't it؟ الحمدللہ. تو سورۃ الاسراء مکمل ہوگی اور سورۃ الکہف 1 to 74. سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل، یہ پریز آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے. سبحان الذی، اور جو اللہ کی پریز، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، جو مسبحات صورتیں کہتے ہیں. اور سورۃ الاسراء میں جو تسبیح، اللہ کی گلوریفیکیشن بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی پرفیکشن بیان کی جا رہی ہے. اور سورۃ الاسراء اور معراج کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک آنر دیا گیا تھا. اور یہ مکی صورت ہے. اب پرسیکیوشن بہت زیادہ تھا اور اس وقت آپ کو تسلی دی جا رہی تھی. ایک براق کر کے اینیمل تھا، لائک بگر دین ڈونکی اینڈ اسمالر دین ہارس. اور اس پہ اینجل جبرائیل آئے تھے، ان کو ماؤنٹ کر کے لے کے گئے اور اسراء اور معراج واقعی میں ہوا. اور آپ کا بیڈ ابھی وارم ہی تھا، وہ جا کے آئے. Just imagine this معجزہ happen because this is a miraculous thing happen and we believe in غیب. تو this is part of our belief. ہم اس پہ یقین رکھتے کہ اسراء اور معراج literally it happened so we believe in it. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر اس میں آپ امامت کیے تھے اور امامت کرنے کا ایک آنر ملا اور ڈفرینٹ پروفٹ سے ملاقات ہوئی تھی اور 5 نمازیں ملی تھی آپ کو. پہلے وہ 50 تھی، 50 نمازیں پڑھنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام said I know my ummah they would not be able to do it, so he said جا کے آپ کم کرائے. پھر اس کے بعد بولے کہ نہیں، اب میں اس سے کم نہیں کرا سکتا because I feel shy to go in front of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ میں اور اس کو کم کراؤں. اور ٹریجر آف جنہ سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو پڑھنا ہے، یہ ٹریجر آف جنہ ہے جو دیا گیا ہے. لاسٹ آیاز آف سورۃ البقرہ، اور وہ پڑھنا اٹس انف، مطلب وہ پڑھ لینا کافی ہے. یہ سارے چیزیں بیان کی گئی ہے انٹرو میں. جو مختصر سے ہم بیان کر سکتے ہیں اتنا ہی بیان کریں گے، کیونکہ یہ دورے قرآن ہے، صرف ہم گو تھرو کر رہے ہیں. آپ کو ڈیٹیل میں جڑنا ہے تو فرائیڈے اور ٹیوزڈے کلاس ہوتی، سنڈے ہوتی، آپ اس سے جڑ سکتے ہیں کلاسوں سے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ آپ کو لاسٹ آیتیں کی دی گئی، ٹریجر آف جنہ اور مغفرت، forgiveness. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم forgiveness مانگے تھے اپنی امت کے لیے. اینڈ آلسو وی لرن دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، جب ڈفرینٹ لیولس پہ اسکائی کے آپ ڈفرینٹ پروفٹ سے ملے تھے تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ذکر کیا کرو، دے ول بی اے پلانٹ ان دا جنہ بیکاز جنہ از دا بیرن لینڈ. وہاں پر کچھ بھی پلانٹ نہیں ہے. جیسے ہی اسپرنگ سیزن آتا وی لو ٹو گرو isn't it، وی لو ٹو گرو دا جھاڑ، یہ سیڈز ڈالتے. تو ہم جو جنت میں ہمیشہ کی جنت جو ہے، وائی ڈونٹ وی پلانٹ اٹ، وائی ڈونٹ وی ڈو دا ذکر. اور ذکر سے کیا ہوتا، آپ کا زبان ہمیشہ تر رہتی. دیز ڈیز وی آر فاسٹنگ، وی آر ڈوئنگ دا روزہ. تو فاسٹنگ میں کیا ہوتا، جب آپ ذکر کرتے یو فیل دا موئسٹنس ان یور ٹنگ. ٹھیک ہے، فزیکلی یہ ہے، لیکن ذکر سے کیا ہے، کوئی بری باتیں نہیں آتے منہ میں، اور ذکر سے آپ کو سکینت ملتی اور ذکر سے آپ کو سکون ملتا. وی آر ناٹ ٹاکنگ ڈیٹیل اباؤٹ اسراء اینڈ معراج. دس تھنگ ہیپن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور ایک ہی رات میں گئے اور واقعی واپس آئے اور اس پہ یقین کرتے. اسراء اور معراج کا صرف تھوڑا سا بیان کروں گی اینڈ دین ول موو فارورڈ. انڈیکیشن آف اسراء اینڈ معراج کیا ہے، یہ نائٹ جرنی تھا، اسینشن تھا، یہ گفٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک میریکل تھا. اسراء مطلب جرنی مکہ ٹو جیروسلم، معراج مطلب جرنی فرام جیروسلم ٹو دا ہیون.
یہ اسینشن ہوا تھا، اور یہ ڈریم نہیں تھا، یہ واقعی میں ہوا تھا. اور یہ سارے چیزیں جو امت کے لیے بیان کی گئی تھی، ہم جیسا غیب پہ ایمان لاتے اور یہ سارے چیزوں پہ بھی ہم ایمان لاتے. جو تھنگ ہیپن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی. لیٹس موو فارورڈ. سو ہیئر the ayah starts with سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. وہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقصی سے لے گئی، جس کے چاروں طرف ہم نے اپنے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. بے شک وہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. 2 ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. انہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. آیت نمبر 2 سورۃ الاسراء جز نمبر 15 کر رہے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوائے کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. ہمارا وکیل کون ہے، ہمارا کارساز کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. تو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو کارساز مت بناؤ. آیت نمبر 3 سے 5 سورۃ الاسراء. اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. لک ایٹ دا آیا نمبر 3 پلیز. مصحف میں دیکھیے، کنسنٹریشن ہوتا اور جو قرآن کے ورڈز ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا، کیونکہ ہم اردو بولنے والے ہیں اینڈ موسٹ آف دا ورڈز آر اردو. کانا عبدن شکورا، بہت شکر گزار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری شکر گزار. آپ اتنا زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنا ان کا لیول آف گریٹیٹیوڈ اتنا زیادہ تھا. ایٹ ون پوائنٹ ان کے فیٹ سوولن ہو گئے تھے. تو آپ کیا فرماتے جب ان کے ساتھی فرماتے کہ آپ کو تو forgiven کر دیے، پھر بھی آپ اتنا کیوں گریٹیٹیوڈ رکھتے؟ تو بتائے افلا اکون عبدا شکورا، shall I not be grateful servant. تو ہم حدیث میں بھی دیکھتے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so thankful and شکر گزار. So we should be thankful when we put the especially جب ہم افطار کرتے تو 2 خوشیاں جو روزے دار کے لیے ہے. when you put the thing in your mouth، morsel جب ڈالتے، ہم کھجور ڈالتے، we should be thankful to اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کتنی زیادہ شکر گزاری نکلتی. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. آیت نمبر 5 اور 6. پھر جب ان کے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنی سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، تو وہ سارے شہروں میں نکل پڑے، پھیل گئے اور وعدہ پورا ہونا ہی تھا. They are twice, this thing happened twice. اور پھر ہم نے تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہاری جماعت کو بڑھا دیا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying, I have given so much to you. اگر تم نیکی کرو گے تو تم اپنی جانوں کے لیے نیکی کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو اپنے ہی لیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، دس آیا از ویری امپورٹنٹ. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تو ہم جو نیکی کر رہے ہیں، یو آر انویسٹنگ دس ٹائم فار دا آخرہ، تو یہ نیکی آپ کے لیے ہے. وَإِن سَأَلْتَهُمْ فَلَهَا. تو آپ جو نیکی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آخرت کے لیے، یو ول گیٹ دیٹ نیکی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور جس طرح پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اسی طرح پھر داخل ہوئے تھے، اسی طرح پھر داخل ہو جائیں گے. جس چیز پر غلبہ پائے اس پہ تباہ کر دیں گے. There was a warning against, they didn't hear that. تو پھر اس کے بعد they will do the غلبہ. آیت نمبر 8 to 10 سورۃ الاسراء. امید ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم کرے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ بنا رکھا ہے. This is again a warning. Now you be alert, don't do that again. If you do it, جہنم للکافرین حسیرہ. It's like ان کے لیے پریزنمنٹ ہے جہنم کا.
بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتی ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنین کو ایک نیک عمل کرتے ہی خوشی کی خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. فار اے مومن الصالحات ان لہم اجرن کبیرہ ہے، greater reward ہے for a moment. And here we learn that greater reward کیا ہے، it will be Jannah. اینڈ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر یقین نہ لائے تو ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 10 سورۃ الاسراء، like if you don't believe in it Allah will give you the عذاب. اور انسان برائی کے لیے اس طرح درخواست کرتا ہے جس طرح نیکی کی درخواست کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے. آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے انسان کے اندر عجلت پسند ہے. عجلت پسند مطلب hastiness, anything you are doing before time. And جلدی کرنا اور بہت زیادہ hastiness کرنا، جلد بازی is from شیطان. ید الانسان بالشر دعا بخیر وکان الانسان عجولا. خیر کی دعا مانگنے کے جگہ شر کی دعا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بچوں کے خلاف غصے میں باتیں کرتا، فرسٹریشن میں بات کرتا، اور ایکچولی وہ دعا آنسر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آمین بول دیتے فرشتے. تو کبھی بھی بچوں کے خلاف، اپنے خلاف نہیں کرنا. کرسنگ بھی کیا ہوتا، اگر جو مستحق ہے اس کو کرس لگ جاتی، اگر نہیں ہے تو موو اراؤنڈ ہو کے وہ آپ کے اوپر ہی آ جاتی. بہتر ہے مترہ، کتنے بھی آپ سوچو کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہے، اسٹل ڈونٹ کرس، ڈو ناٹ انووک کرس آن یور سیلف. کیوں آپ کے بچوں پہ کرس کر رہے، اپنے آپ پہ کرس کر رہے، سرونٹس پہ کر رہے، پراپرٹی پہ کر رہے. دس از ناٹ لائک. اور 3 دعائیں ہیں سرٹنلی ایکسیپٹ ہو جاتے. اپریسڈ مطلب جو کسی کے پر ظلم کر رہے نا، مظلوم جو بولتے، اس کے مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی. ٹریولر، چھوٹا ٹریولنگ ہو بڑا ہو، جو سفر میں دعا کرتے. اینڈ ایک والد صاحب کی دعا، تو کبھی بھی والدین کو کرائی نہیں کرانا ہے، ان کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. اور یہی سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی دعا نہیں کرنا، اچھی دعا کرنا، کیونکہ فرشتے آمین بولتے. ایسی دعا نہیں کرنا عجلت میں. اگر سمجھیے کہ کرس کر دیے بچوں کو، وہ بھی تو آپ کو ہی ہرٹ ہوگا. اگر خدا نخواستہ آپ کو وہ کرسنگ لگی، دس از اے ہرٹفل بیہیویئر. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بنائی. سو رات کی نشانیوں کو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانیوں کو ہم نے روشن بنایا تاکہ اپنے رب کی روزی تلاش کرے. دن اور رات کا بتایا مطلب کیا ہے، اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرے. اور ہم نے 4 چیزوں کو خوب تفصیل کے ساتھ بنا دیا ہے. ہم نے ہر چیز کو ناٹ 4 چیز، ہم نے ہر چیز کو ڈیٹیلنگ میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے. آیت نمبر 13، 14 and 15 سورۃ الاسراء. ہم نے ہر انسان کا اعمال اس کے گلے کے ہار بنا ہے. تو ہمارا جو انسان، ہم جو بھی کام کر رہے نا، تو وہ ہمارے گلے میں شگون ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ. ایک سمجھے کہ ایک چھوٹا سا میموری ہے، وہ پوری ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے. ایسی میموری نہیں ہے کہ اچھا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے یا کرپٹ ہو جانے، نہیں. اس میں ایوری تھنگ از گیٹنگ ریکارڈیڈ ان واٹ ایور دا تھنگس یو آر ڈوئنگ. ہم نے ہر انسان کے اعمال اس کے گلے کے ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ اس کے واسطے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے. دس ول بی لائک اے بگ بل بورڈ از اوپن اینڈ اٹ از وائڈ، سو وائڈ اسپریڈ اوپن ہوگا. کبھی بھی آپ ہائی وے سے پاس آن ہو رہے ہیں، کبھی بڑا بل بورڈ دیکھتے، دور سے بھی نظر پڑ جاتی، پڑے بھی جاتا، دکھنے میں بھی آ جاتا. تو ویسا اعمال نامہ وائڈ اسپریڈ اوپن رہیں گا. یوم قیامہ کتاباً تلقاہ منشورا، وائڈ اسپریڈ رہیں گا. اپنے اعمال نامہ خود پڑھ لے، اور آج تو خود اپنے آپ ہی محاسبہ کافی ہے. سو بیفور angel of death comes, take the محاسبہ before it's get too late. آیت نمبر 15. جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے سیدھی راہ چل رہا ہے، وہ اپنے ہی نقصان کے لیے راہ ہوتی ہے. اگر تم صحیح کریں گے تو دیٹ از you are rightly guided. غلط کریں گے that will be you will be punished for that. ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیجتے. Every time for all the nation رسول has been sent, then the سزا came. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو معمور کر دیتے.
تو وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. So the warnings will be sent, Rasuls will be sent, then the ہلاکت. آیت نمبر 17 to 20. اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارے اپنے بندوں کے گناہوں کو جانے اور دکھانے والے کافی ہے. مطلب this is like it will be open for them. جو دینا چاہتا ہے تو ہم نے اس کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اس کے واسطے چاہیں گے دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال ہو کر داخل ہوگا. اور جو آخرت کی نیت رکھتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے گا جیسے کہ چاہیے وہ مومن بھی ہو، تو ان کی یہ کوشش مقبول ہوگی. آیت نمبر 19 ویری بیوٹیفلی ایکسپلین. ومن ارادہ آخرت وسعی، آخرت کی کوشش بھی کر رہے ہیں، سعی مطلب کوشش ایٹ موسٹ کوشش کر رہے ہیں بھاگ بھاگ کے، لہا سعیہا وہو مومن، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کرسچن ہے، جو ہے، انہوں اچھے کام کر رہے ہیں، وہ مومن. فاولئک کان سعیہم مشکورا. آیت نمبر 20 to 25 آپ کے رب کی عطا میں سے ہم نے ان کی بھی امداد کرتے ہیں، اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیاوی کسی پر باندھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دیتے ہیں، اور البتہ آخرت درجات کے لحاظ سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ، ورنہ بدحال بیار اور مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے. آیت نمبر 23 is very important. This is for the parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ آپ کے لیے ordain کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، یہ must ہے، you have to do it. This is imperative. یہ ایک order دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَقَضَى رَبُّكَ This is an order from اللہ کا، رب کا حکم ہے کیا؟ اللہ تعبدون، اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے. پھر والدینہ احسانہ، both parents, whether parents are together, they are divorced, doesn't matter, you have to do the احسانہ. اما یبلغن عندک، اب اس میں سے دونوں اولڈ ہو جائے، الکبرا احد، یا ایک اولڈ ہو گئے دوسرا ابھی اتنا اولڈ نہیں ہے، کیونکہ پیرنٹس میں بھی ایج ڈفرینس رہتا، تو فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ اف بھی مت کرو. اف کیا ہے؟ کلمہ کریہہ ہے. جب آپ ایئر صاف کرتے تو کیو ٹپ پہ گندگی لگ جاتی نا، دیٹ کائنڈ آف، یعنی تو ناخنوں میں جو گندگی، یو ہاؤ ڈو یو ڈس لائک اٹ، ہاؤ یو ڈو کریہا، دیٹس اے ڈس لائکنگ ورڈ. اف، ڈونٹ ایون سے اف. مطلب یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہے؟ غصہ کرنا پیرنٹس کو، اور لاؤڈ ہونا، بدتمیزی سے بات کرنا، نافرمانی کرنا. نہر کیا ہے؟ زور کی ڈانٹ. ہما مطلب دونوں کو یا ایک کو. ڈونٹ ڈو دیٹ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لیکن یہ مت بولو، لیکن کیا بولو؟ قولاً کریمہ، اچھی بات کرو. کرما کیا ہے؟ انگور کی بیل کو بولتے، مطلب ریسپیکٹیبل. بی گڈ ٹو دیم، ڈونٹ ریپرمینڈ دیم، ڈانٹو مت. ان کو گیجٹس یوز کرنے نہیں آتا، انہوں اولڈ تھاٹس ہیں ان کے، اولڈ اسکول ہے ان کا، لیکن ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. دے آر یور پیرنٹس، ڈزنٹ میٹر. کچھ بولتے بچے ہمارے پیرنٹس میں ہمیں 18-20 ایئرس کا ڈفرینس ہے، اٹس لائک اے سبلنگس. ڈزنٹ میٹر. They are your parents. You have to respect them. You have to give the honor. That is the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنْ رَحْمَةٍ، ان کے آگے کاندھے جھکانے کا ہے، مطلب پیر پڑنا نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور پیرنٹس کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ان کا ڈیویشن ہے، ان کا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو درست کرو. یہ نہیں کہ وہ عقیدے میں آپ بھی کر رہے ہیں. فرسٹ کیا ہے؟ توحید از امپورٹنٹ ہے. اینڈ کاندھے جھکانا ڈزنٹ مین دیٹ پیراں پڑھ لو، نہیں، ویسا نہیں کرنا، ہمبلنس کرنے کا ہے. اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا؟ کیا دعا پڑھنا ہے؟ پیرنٹس الائیو ہے تو بھی اور ڈیتھ بھی ہو گئی تو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس پہ رحم کر جیسے انہوں نے رحم کیا. So make this dua is just not for the parents, this is for your grandparents, maternal, paternal.
تو اتنی محبت رکھے. اور پیرنٹس مطلب اپنے پیرنٹس کے لیے حریص ہو رہے اور اپنے ان لاس کے لیے نہیں, اپنے ان لاس کے لیے بھی میک دعا فار دیم, بیکاز ہمارے بچوں کے وہ گرینڈ پیرنٹس ہیں. ہاؤ کین وی بیکم مین؟ بی گڈ ٹو دیم, ہمیشہ دینے والے بنے, محبت, پیار, رسپیکٹ, اینڈ یو ول ریسیو گڈنس فرام اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور پیرنٹس کو رلانا اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی وار پہ جانا تھا تو وہ پیرنٹ کہے کہ انہوں کرائی کر رہے تھے کہ ڈونٹ گو, تو بولے ارجی گو بیک, میک دیم لاف ایز یو میک دیم کرائی, ڈونٹ میک یور پیرنٹس کرائی. اور اسپیشلی وین اولڈ ہو جاتے نا, ان کو اور زیادہ فیل بیڈ ہوتا ان کو. آیت نمبر 25, تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے, اگر تم نیک ہوگے تو پھر وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اینی تھنگ ڈوئنگ رانگ تو اللہ سے دعا کرو اینڈ ڈو توبہ. اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. اٹس جسٹ ناٹ لائک گانوں پہ توبہ توبہ مار رہے اینڈ اسٹل یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. نو, یو ہیو ٹو چیک یور سیلف. I have to do my محاسبہ. اور رشتہ داروں, محتاجوں, مسافرین کو ان کا حق ادا کیا کرو اور فضول خرچ نہ کیا کرو. اللہ ڈونٹ لائک اسراف کرنا نہیں پسند ہے. آیت نمبر 27 to 30, بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. فضول خرچی کرنا پسند نہیں ہے. اب اٹ ڈزنٹ مین فضول خرچی کہ لوگ سٹینجی بن جا رہے. سٹینجی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, بخل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے, اینڈ آلسو بزدلی. دیٹ ول میک یور ایمان کمزور. اور اگر تم کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑ جائے جبکہ تم کو اس کے رزق کا انتظار ہے جس کی اپنے پروردگار کی طرف سے امید ہے, تو ان سے نرم الفاظ میں بات کہہ دیا کرو. آیت نمبر 29 and 30 سورہ اسراء, اور تم اپنے ہاتھ کو نہ تو اتنا تنگ ہی کرو اور نہ کچھ نہ دو اور نہ کتنا کشادہ, مطلب اتنا بھی دیتے رہیں اور کم دے رہے, ایسے نہیں کرو. کل کا کل دے ڈالو, الزام خوردہ خلیل ہاتھ کو, مطلب دس از لائک درمیانی وہ اڈاپٹ کرو, ناٹ ٹو مچ دے دو یا کم کر دو. بے شک تمہارے رب جسے چاہتا ہے روزی فراخت دے دیتا ہے. یبسط رزق لمن یشاء, جس کو چاہے اللہ زیادہ دے, ویقدر, جس کو چاہے کم دے دے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں سے باخبر ہے. ہی از اویئر آف ایوری تھنگ, دیکھ رہا ہے. اور تم اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. آیا نمبر 31, واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ, کیا پیٹ میں بچے کو مار دے رہے, اب کیا ہے, اور بچے کیوں رسک میں کمی ہو جائیں گی, یا بعد میں مار دے رہے, جیسا بیبی گرل ہے اس کو قتل کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم ان کو بھی رسک دیتے ہیں, مطلب جب آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کا بیبی جو بورن ہوگا اس کو بھی دیں گے. بلا شبہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے. موسٹ پیپل ایون پیٹ میں بچہ آ جاتا, 40 دن ہو جاتے, 3 مہینے ہو جاتے, اس کو مار دیتے, دیت دینا پڑتا, بلڈ منی. اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے. ڈونٹ ایون گو نیئر. تو جسٹ امیجن حکم کیا ہے, فحش باتیں کرنا, گندے چیزیں, آنکھوں کا زنا, منہ کا زنا, یہ سب نہیں کرنا ہے. اور تم اس شخص کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور جو ناحق قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے, پھر وہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے. مطلب یو کین ٹیک دا بلڈ منی, بٹ کیا زیادتی کرنا ہے کہ پیسے بھی لے رہے ہیں, قتل بھی کر دیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. اس کی مدد کیا جائے, اگر فورگیو کر دیے تو اچھی بات ہے. اور ہم یتیم کا مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسان طریقے سے. مطلب اگر آپ کیئر ٹیکر ہے یتیم کے, ٹیک کیئر آف دیم بٹ ڈونٹ ٹیک سو مچ منی فرام دیٹ. اینڈ جوان ہو جائے اور عہد کو پورا کیا کرو, بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. جسٹ بی اے کیئر ٹیکر. اور پورا ناپو, اور جب ناپ تول کر کرو تو تول کر صحیح دو, مطلب when you are giving anything صحیح سے دو اور اچھا انجام ہے. اور تو اس بات کی پیچھے نہ پڑ کر جس کو تو جانتا نہ, کان, آنکھ اور دل, ہر شخص سے ان کا بارے میں پوچھا جائے گا. آیت نمبر 37 to 40.
تو زمین پر اکڑ کر نہ چل. اب بہت اکڑ کے چلنا، بدتمیزی سے چلنا یہ پسند نہیں ہے. عباد الرحمن سورہ فرقان میں بھی کیا ہے، نرمی سے چلنا، ہونن. تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا. یہ ساری بری عادتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اس حکمت سے ہے جو رب نے آپ پر وحی کے ذریعے بتائی ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود اگین شرک کی تردید کی جا رہی ہے، ورنہ تم ملامت زدہ اور کیا ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ملعومن مدحورا. مشرکو، آیت نمبر 40. مشرکو، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ بے شک تم بڑی بات کہتے ہو. They were saying like آیت نمبر 40 کہ اچھا فرشتے بیٹیاں is for the Allah and بیٹے and they themselves like بیٹے. اگر بیٹی ہوئی تو ان کا فیس بلیکش ہو جاتا تھا، گریف اور سورو ہوتا تھا ان کو. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وہ اس سے بدک جاتے ہیں. کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ معبود ہوتے جس کے یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ عرش کے مالک تک پہنچ ہی نکال لیتے. آیت نمبر 43. وہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے اس سے جو یہ بات کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ برتر ہے. اس کی تسبیح تمام آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے. Everything is doing the tasbih, but we don't understand the tasbih. جیسے کہ birds ہے, even the plants are doing the tasbih. We don't understand that tasbih. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجاب حائل کر دیتے ہیں. آیت نمبر 46 ہے. اور ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے کہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گران ہے، اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں. تو قرآن کیا ہے، کچھ لوگوں کو انکریز ہو رہا ان کا ایمان، کچھ کا کیا ہو رہا، ڈکریز ہو رہا، نفرت، بیکاز دے ڈونٹ ہیو ہدایہ. دے شوڈ آسک فار دا ہدایہ، اور طلب ہونی چاہیے. ہم خوب جانتے ہیں. آیت نمبر 47. یہ کس نیت سے سنتے ہیں جب تمہاری طرف یہ کان لگاتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں، مطلب کانوں میں بات کرنے کو بول رہے کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ بھی نہیں بنے تھے تو ان لوگ صادق اور امین بولتے تھے. ناؤ دے آر سیئنگ کہ جادو کرے ہوئے ہے. دیکھو کہ انہوں نے کس کس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، راستہ نہیں پا سکتے. آیت نمبر 40 and 50. اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا 80 اور 9 پھر پیدا ہوں گے. They don't believe in resurrection because they are saying when our bones get crumble down، اور تو پھر ہم کیسے نیو کریٹ ہوں گے. کہہ دو تم چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی چیز جو تمہارے نزدیک بہت ہی بعید اور ناممکن ہو، جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا. کہہ دو وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا، رب العالمین. تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے، مطلب ایسے نوڈ کر رہے ایز اف they were really listening، اور کہیں گے ایسا کب ہوگا. کہہ دو کہ امید ہے کہ یہ جلد ہوگا، very soon. آیت نمبر 52 to 55 سورۃ الاسراء. جس روز وہ تم کو پکاریں گے تو تم تعمیل حکم کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم رہے. ویری پیٹی ہے یہ دنیا، کتنے بھی سال رہو. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کہا کرے جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈالنے والا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. 53 آیت میں کیا ہے، اچھی بات کرو، کیونکہ گڈ سپیچ کیا ہے آپ کو جنت لے کے جاتی. اب بیڈ سپیچ، اور اگر لوگوں میں سمجھیے کہ جھگڑے لڑائی کیوں ہوتی،
کیونکہ ایک کوئی بات بول دیتے من مٹاؤ ہو جاتا. تو بی کلیئر ان یور اسپیچ. گڈ اسپیچ کے ساتھ کلیئر ہونا چاہیے ہماری اسپیچ. تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. آیت نمبر 54-55 خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے. اور ہم نے تم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. بولے کہ یہاں پر بس تم پہنچا دو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل بیڈ ہوتا تھا، اتنا اندر سے گریو سورو ہوتا تھا. وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ اٹ؟ ایون ان سورۃ الکہف یو ول سی ہاؤ گریف اینڈ سورو. اسفا the word has been used over there. اور تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے جو آسمان زمین میں ہے. اور ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی. داؤد کو زبور دیا. That we in previous Jews also we have seen بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے اور ابراہیم علیہ السلام دوست تھے خلیل اللہ. آپ فرما دیجئے جن کو تم خدا کے سوائے خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، سو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلنے کا. ان لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 56 میں بتایا جا رہا they can't do anything, they can't help out. یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعے تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے. تو 57 میں کلیئرلی بتایا جا رہا جو مشرکین سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں اچھا ہم اسی لیے پوچھ رہے وہ ہمارے اولیاء ہے ان سے قرب حاصل ہوتا، وہ ایسے رائچیس بندے ہیں. ایسا نہیں، ایسا رہتا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ ان کے ذریعے سے پوچھو. نہیں، پہلے اللہ پھر رسول ہے. تو کسی کو بھی ہم ایسا اتنا آنر نہیں دینا ہے. آپ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے. اور ایسے کوئی بستی نہیں. آیت نمبر 58-60 جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا اس کو سخت عذاب نہ دے. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 59-60 اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنے صرف اس لیے بند کر دی ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی. تکذیب مطلب جھٹلانے کو بول رہے ہیں. اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو نصرت کا ذریعہ تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. اس کے کیا کرے؟ کونچے کاٹ دیے. اونٹنی کو شی کیمل کو ایک ماؤنٹین سے نکالے تھے، میریکلس تھا وہ، لیکن سٹل دے ہیمسٹرنگڈ. اور ہم تو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں ڈرانے کے لیے. کیوں؟ وارننگ رہتی وہ. آیت نمبر 60-61 اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے انسرکل، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھایا ہے وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے محض لوگوں کا امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان سے اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی. آیت نمبر 60 میں بتایا جا رہا کہ ایون دو زقوم کے بارے میں بولتے تو مشرکین اس کا بھی فن کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ اس میں بھی آئے گا. اٹ واز ٹوٹلی 7 times mentioned. تو آدم اور حوا علیہ السلام کا ابلیس کیا تھا؟ وہ سرکش تھا، وہ سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ ڈسرسپیکٹفل ہوا. اور وہ سجدے کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جو آپ نے مٹی سے بنا، بیکاز ہی himself thinking کہ مٹی حقیر کی چیز ہے. اس نے کہا بھلا دیکھو تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر. تو یہاں پر 62 میں کیا ہے، انہیں ابلیس کیا کریں گا؟ کوشش کریں گا سب کو ڈیویٹ کریں گا، وسوسے ڈالیں گا، بٹ فیو آف دیم ابلیس نہیں کر سکتا. ابلیس کیا کرتا نا، سب کا جائزہ لیتا کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہتی، اکارڈنگلی وہ حاوی ہوتا ہمارے اوپر. ارشاد ہوا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا دوزخ پوری سزا ہے. 63 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو بھی اس کی پیروی کرے گا نا وہ دوزخ میں جائیں گے. اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کا قدم اکھاڑ دے.
تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا معلوم 61 آنورڈز پورے ٹیکٹکس آف شیطان کیا ہے، جیسا گانوں کے بجانے، ناچنا گانا، یہ سارے چیزیں ابلیس کے ہتھیار ہے۔ اب قرآن پڑھ کے بھی اگر ہم جسٹیفائی کریں کہ ناچ گانا صحیح ہے، ہم عورتوں میں کر لیں، یہ سب کیا ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ دس از لائک فوربیڈن۔ اگر رہتا تو صحابہ یا ہمارے صحابیات بتاتے تھے، تو کیا ان کے پاس یہ دل نہیں تھا، ان کے اپنی خواہشات نہیں تھے؟ لیکن یہ ابلیس کے یہ ہتھ کنڈے ہے، اور ان میں سے جس پر تیرے قابو چلے اپنی آواز سے، مطلب گانے بجانے سے، اس کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھانا، مطلب کسی کو یہ رہتا کہ سپیڈنگ کرنا، وہ جو بھی ایسے کھیلوں میں انوالو ہوتے جس میں پیسہ خرچ کرتے اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لے، مطلب ایسے چیزیں، اولاد بھی ایسے ڈیویٹڈ چیزوں میں انوالو کر دیتی، کیریڈ اوے ہو جاتے لو کے اس میں، اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان سے بالکل جھوٹا وعدہ ہمیشہ نہ انہیں ڈسیپشن کرتا، اللہ غرورا، ڈسیپٹ کریں گا۔ بے شک میرے خاص بندے، دس از این اسپیشل آنر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔ اب جو اسپیشل سرونٹس ہیں نا اللہ کے، تو ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا انہیں، بے شک میرے خاص بندم پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے، وسوسے آئے تو قل کے سورے پڑھیے، لاز جو سورہ ہے، فلک اور ناس موزتین جو ہے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ رن اوے ہو جائیں گا۔ اعوذ باللہ کہیے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں، رحیمہ ہے، کس طرح پانی کو چیر کے کیسا کشتی نکلتی، اور جب تم کو دریا میں 67 کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوائے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے۔ اب مشرکین مکہ میں جب کشتی میں ماؤنٹ کرتے تھے نا، ان لوگ بھی صرف نیک دعا کس سے کرتے تھے، اللہ سے۔ سو آل دا ڈیئرٹیز چلے جا رہے ہیں، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، کون، اللہ، تو تم پھر بھی اس کی راہ سے پھر جاتے ہو، یعنی ان لوگ کیا کرتے، شرک کرتے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، آیت نمبر 68 to 70 بنی اسرائیل، سورہ اسراء۔ تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھانسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کس کو اپنا کارساز بناؤ گے؟ اللہ از سیئنگ، اگر کچھ ایسا ہو گیا، دھس جائے، کنکریں مار دیے، تو کون ہے تمہارا کارساز؟ Who will save you then؟ آیا نمبر 69، یہ تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارا پیچھا کرنے والے تم کو نہ ملے۔ So Allah is saying this could happen, there are various things could happen, but Allah saved you every time۔ آیا نمبر 70 onwards، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی اور پاکیزہ روزی عنایت کی، اور اپنے مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ Just look at ourselves, Allah has given so much فضیلت، بنی آدم، اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ بہت آنر کرے، اشرف المخلوقات جو بولتے ہیں۔ جس روز ہم سب کو ان کے رہنمائی کے ساتھ بلائیں گے، جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیر، اللہ میرے رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ ہو، کیونکہ یہ کیا ہے، سکسیسفل ہے رائٹ ہینڈ میں، جس کا لیفٹ ہینڈ میں ہوا وہ مارے گئے۔ اور اللہ سے یہ جب دعا کرتے
تو اللہ ول میک اٹ ایزی، اور گناہوں سے بچنے بھی کوشش کرنا چاہیے. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا. کیا یہ ان لوگ بلائنڈ ہے؟ نہیں ہے بلائنڈ، لیکن ان لوگ آئیز، اپنے آنکھ قرآن پڑھنے یا اللہ کے راستے کے لیے نہیں یوز کرے، اس لیے انہوں بلائنڈ ہے اور نجات کے راستے سے بہت دور ہو گئے. آیت نمبر 73. اور اے رسول، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے اس چیز کو جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوائے ہماری طرف غلط بات منسوب کرے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں کس طرح ڈیویٹ کر رہے، گمراہ کر رہے. تو ان لوگوں کا کام ہی ہے ڈیویٹ کرنا، گمراہ کرنا. تو کیوں کر رہے ایسا؟ سوری. اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کی قریب. بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ٹینڈر ہارٹ اینڈ دس پیپل دے ور کلیورلی ڈوئنگ دا تھنگس ہی واز ناٹ نون اباؤٹ اٹ. اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرے عذاب چکاتے. بٹ اف یو ڈو دا مسٹیک بائی دا مسٹیک، خطا سے بھی اگر آپ مسٹیک کرتے دین آلسو ڈبل آپ کو لائک پنشمنٹ ملتی. آپ ہمارے مقابلے کی کوئی مددگار نہ پاتے. تو دس از سیئنگ ٹو پروفٹ واٹ اباؤٹ اس. تو ہم کوشش کرنا کہ کوئی ایک میک مسٹیک نہ کرنا، اگر ہو گئی تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ہم اپنے ایمان پہ فرم ہونا چاہیے. ابن القیم فرماتے آسک ٹو اللہ فار دا ہیلپ. اور کبھی بھی ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا. ابن القیم فرماتے ہم جو بلنک اینڈ آف این آئی ہے نا، اس میں بھی ہم ڈیویٹ ہو سکتے، ہمارا ایمان وہ ہو سکتا. تو وی شوڈ میک دعا اللہم رحمتک ارجلی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آنکھ کی بلنک پہ بھی ہم کیریڈ اوے ہو سکتے، رانگ چیز کر سکتے. اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کا قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے. مطلب this is a warning to them. If they really did that, they would Allah will completely remove them. آیت نمبر 77. جیسے کہ ان صاحبوں کے باپ میں ہمارے قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تخیر نہ پائیں گے. This in آیت نمبر 77 یہ جو اسٹیبلش وے ہے، وی ہیو سینڈ بیفور آلسو، جو میسنجرس کو بھیجے، اور ان لوگ کا کوئی آلٹریشن نہیں ہے. Because there are few words maybe some sisters won't be able to understand, because many sisters from different zones also they are listening. Some they don't understand that much Urdu though, جو اسپیشلی انڈیا سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کیجیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت حضور ملائکہ وقت ہے. This time of the Fajr time when you are doing the ibadat, that is witness. So in Fajr time جیسے کہ سورہ انسان پڑھی جاتی فجر کے نماز میں، and longer surahs پڑھایا جاتا, because that is getting witness. اینڈ فجر کا ٹائم بہت زیادہ برکت والا ہے. اینڈ آفٹر دا فجر جو سن رائز ہوتا ہے اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہم نماز پڑھتے 15 منٹس کے بعد، اینڈ دیٹ از دا بہت اچھا برکت کا ٹائم ہے. اینڈ دیٹ ٹائم اف یو وڈ سلیپ تو وہ برکت چلے جاتی. آیت نمبر 79. اور رات کے بعض حصے میں بھی تو اسی میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے. آیت نمبر 79 میں کیا بتا رہے ہیں کہ ڈو دا تہجد کی نماز. اٹس ناٹ جسٹ رمضان، یو ہیو ٹو ڈو دا تہجد. تو کوشش کرنا چاہیے کیونکہ لوور لیول پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رہتے، اور ہم کو تو دعاؤں کی ضرورت ہے نا. وی شوڈ میک دعا فار اوور سیلف. وی ڈونٹ نو ہم مرنے کے بعد کون دعا کرتے، بٹ میک دعا فار یور سیلف. پہلے اپنا سیٹ بیلٹ باندھو، بعد میں دوسروں کا. تو سو فرسٹ میک دعا فار یور سیلف، اینڈ دا بیسٹ ٹائم از دا تہجد کا ٹائم. اور کیا آتا آیتوں میں تہجد کے ٹائم پہ ڈو دا استغفار. سو وی آر گیٹنگ دا اپرچونیٹی، وائی ڈونٹ وی اویل دیٹ اپرچونیٹی. ایون کھانا بنا رہے ہیں، تہجد پڑھ لیے، پھر اس کے بعد کچن میں گئے، ڈو دا ذکر. اور آپ اس طرح کہا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو
خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے. سو یہاں پر سمجھے کہ آپ کہیں پر ٹریول کر کے وہاں پر اتر رہے تو یو کین میک دس دعا کو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدن کا سلطان نصیرہ. آیت نمبر 80 ہے. whenever we are going somewhere اور پھر وہاں اتر رہے میک دس دعا، یہ دعا ریڈ کریے. آیت نمبر 80 ہے سورۃ البنی اسرائیل کا. اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل دور ہو گیا ہے. بے شک باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنین کے حق میں شفا اور رحمت ہے. آیت نمبر 82 is also important. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. قرآن کیوں نازل ہوئی؟ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا اور رحمہ مومن کے لیے ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ. لیکن خسارہ کس کے لیے ہے؟ جو ظالم کس کے لیے ہے؟ جو مومن نہیں ہے ان کے لیے خسارہ ہے. اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. 83 میں بتایا جا رہا کہ نعمت دیے تو وہ جس طرح بیہیو کر رہا، اینڈ تکلیف آ گئی تو کس طرح وہ ڈسپیر ہو جا رہا. مایوسی اٹس ناٹ لائک اٹس لائک اے کفر. آپ فرما دیجئے ہر شخص اپنے طور پر کام کر رہا ہے. سو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پہ ہے. ایوری ون از ڈوئنگ آن دیئر اون. سو اللہ از گائیڈنگ ایوری ون. اور یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. And this question in ayah number 85 وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. And this will be in the introduction of the Surah Al-Kahf. One of the question they ask the people of book about the روح. تو روح کے بارے میں پوچھتے تو only Allah knows about it. اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی کی ہے وہ سب کی سب کریں، پھر اس کی واپسی کے لیے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا مگر آپ کے رب ہی کی رحمت سے. بلا شبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. آیت نمبر 88 سورۃ الاسراء. آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائے کہ ایسے قرآن بنا لے، پھر ایسا نہ لا سکیں گے، اور اب وہ سب ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائے. اللہ از تھروئنگ این اوپن چیلنج ان آیت نمبر 88. بول رہے کہ ایک قرآن ایسا بنانا چاہ رہے ہیں. کین یو پلیز میوٹ یور سیلف، somebody is unmute. تو بتا رہے ٹھیک ہے I'll do that. تو بول رہے کہ اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا قرآن بنا لو، ایک سورت بنا لو، ایک آیت بنا لو، نہیں بنا سکتے. You would not be able to do it. You could never be able to do it. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال طرح طرح سے بیان کی ہے. تو اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے اور کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دے. جو واٹر سپرنگ بولتے نا اس کو جاری کرو بول کے ان لوگ میریکل چاہ رہے ہیں. کون؟ مکہ والے. کیونکہ ان لوگوں کو بلیو نہیں کرنا ہے اور آپ کے لیے کوئی باغ کھجور اور انگور کا ہو. اینڈ جسٹ امیجن یہ پورا ڈیزرٹ ایریا ہے، پھر اس کے بیچ میں آپ نہریں جاری کر دیں یا آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرائے جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے. دس از دا تھنگ ون آفٹر another they were asking for. یہ آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، آیت نمبر 93، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے آئے جسے ہم پڑھیں. کہہ دیجئے میرے رب پاک ہے، میں تو ایک آدمی ہوں پیغمبر. اور ان کے پاس آیت نمبر 94 جب ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے کوئی چیز ماننے نہیں ہوتی سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا. واٹ از دا اعتراض؟ انسان کیوں ہے؟ آیت نمبر 95 میں فرمایا جا رہا آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے پھرتے بستے تو ہم ان پر آسمانوں سے فرشتوں کو رسول بھیجتے. بیکاز انسان آر دیر، انسان کوئی بھیجے رسول. اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے کو بھیجتے.
آیت نمبر 96 اور 97 جز نمبر 15 کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا. اللہ از اویئر، خبیرم بصیرہ ہے اللہ. 97 اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اللہ کے سوائے کسی کو ان کا دوست نہ پاؤ گے. اور قیامت کے دن ان کو ہم اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر ہی اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب آگ بجھانے کو ہوگی تو ہم اس کو اور تیز کر دیں گے. 97 میں یہاں پر اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا ہے. ہدایت کے لیے طلب کرنا پڑتا، پانی کا گلاس جا کے خود لے کے پینا پڑتا. تو بہت سارے لوگ بولتے دیکھو اللہ ہی ہدایت، نہیں، نوز باللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. when you want hidayat you have to go and try it for it. and why they are اندھے، گونگے اینڈ بہرے؟ بیکاز دے آر ناٹ یوزنگ ان دا وے آف اللہ. آنکھ ہے، ہماری کان ہے، ہماری زبان ہے، اینڈ دے ول بی ان دا دوزخ. آیت نمبر 98، یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے. دس از اے پنشمنٹ فار دیم. آیت نمبر 98، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے. یو ریممبر دس از دا سیکنڈ ٹائم اٹ از مینشن. ان لوگ کیا بولے کہ ہڈی ہو جائیں گے، ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے، تو پھر سے کیا ہم نیو وے میں کریٹ کریں گے؟ یس آف کورس. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے. سو اللہ از سیئنگ آئی ول ڈو دیٹ اگین. اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر ہے. they are doing the انکار. so we all have the limited time. کتنے بھی سال ہو لیکن اس کے بعد we have to go. ہمارا جو ایگزٹ انٹری ہے نا پکی ہے، جانا ہی جانا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے. آیت نمبر 900 میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَقَانَ الْإِنسَانَ خَطُورًا. اگر سمجھے کہ یہ ایئر ہے جو اب اپن برید ان برید آؤٹ کر رہے ہیں، اور واٹر اسکائی سے آ رہا، زمین ہے، یہ سب اس کی بھی ملکیت سمجھے کہ انسانوں کے پاس رہتی، تو they would not give anything. اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزہ دیے. 9 جو میریکلس تھنگ تھے نا، وہ عصا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ میریکل اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دیے تھے جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے. سو جب بنی اسرائیل سے پوچھ لیا گیا کہ فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا. بیکاز when people they don't want to believe تو انہوں ایکسکیوزز بناتے. تو اب فرعون بھی کیا بول رہا، اچھا تمہارے اوپر جادو ہو گیا. موسیٰ نے کہا تو دل میں خوب جانتا ہے، عجیبات کے خاص آسمانوں اور زمین کا رب نے بھیجا ہے جو ایک بصیرت کے ذریعے ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے فرعون تیرے کم بختی کے دن آ گئے. آیت نمبر 102 موسیٰ علیہ السلام is saying already you knew it and Allah is Lord of the world and it is evident and still you are thinking. پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، سو ہم نے اس کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، کمپلیٹلی غرق. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا سب کو جمع کر دیا جائے گا. آیت نمبر 105 onwards. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، خوشخبری جنت کی، ڈرانا دوزخ کا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا 23 ایئرز میں، تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اس سے لوگوں کو سناؤ. اور ہم نے بتدریج اتارا ہے، جیسے یہ اترا ہے نا، لوگ چاہتے کہ ایک ہی دن میں، ایک مہینے میں سن لے یا سمجھ لے. تو جیسے قرآن اترا ویسے ہی اگر آپ قرآن کا کورس بھی کر رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اینڈ بتدریج
آہستہ آہستہ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے، بیکاز they want to believe، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے رب ہمارا، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. سو بیکاز وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدَ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اس سے سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست. دیکھیے جہری نماز بھی ہے سری، لیکن ہم بھی ایسا چیخ کے نماز نہیں. اور دس از فار دا مینس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دا سائلنٹلی فار دا وومن. ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. دس از فار دا ریسیٹیشن آف دا قرآن ڈیورنگ دا نماز، اینڈ آلسو جب ہم قرآن بھی پڑھیں. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہت میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجزی کے کوئی اس کا پشتی بن ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرے، کمال درجے کی بڑائی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانا نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو اللہ از اونلی ون، اینڈ اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی. سورۃ الکہف، کہف مطلب اس کو غار کو بولتے. سورۃ الکہف کیا ہے؟ سورس آف لائٹ ہے ایک انسان کے لیے، جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو ایلیمنیٹ ہوں گی. لائٹ چاہیے، بلسرات کراس کرنے کے لیے لائٹ چاہیے، اس دنیا میں لائٹ چاہیے. اور کس طرح کی لائٹ ہے؟ جب آپ یہ لائٹ جب ملیں گی، جب آپ سورۃ الکہف، دا ہول آف سورۃ الکہف یو ریسائٹڈ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو سورۃ الکہف پڑھے گا جس طرح کما انزلت، جیسا ریویل کیا گیا، تو اس کے لیے لائٹ ہوں گی مکہ سے اپنے ریزیڈنٹ تک، تو ہیوج ڈسٹینس کور ہوگا. اور سورۃ الکہف کے فرسٹ 10 آیاز یا لاسٹ 10 آیاز میمورائز کر لیں گے تو سیفٹی ہے دجال کے طرف سے. اور یہ سورۃ الکہف میں 4 میجر سٹوریز ہے. نالج کے وجہ سے کس طرح چینج آ جاتا ہے انسان کے پاس، اور یہ جس طرح کے ایک مین جو فوکس کیا گیا ہے مال کے وجہ سے کیسے لوگ وہ ہو جاتے، اور اسباب کیسے استعمال کیے جاتے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سٹوری اس میں آئیں گی، اینڈ کمپلیٹ نیکسٹ کل کے اس میں ہوگا. اور یہ مکی صورت ہے، 110 آیتیں ہیں اس میں، ہم صرف 74 آیتوں تک ہی کریں گے. So let's continue. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. یہ کا کی ضمیر کس پہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. اور تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اتنا ایٹروشیس یہ چیز بات ہے کہ ایسا فیل ہوتا اللہ کو کہ یہ پھٹ جائے آسمان زمین. اللہ ڈنٹ لائک دس ایٹ آل. اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، اور ان کے باپ داداؤں کو بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یہ جو لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں، واٹ دس سخت بات، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ آیت نمبر 6 سورۃ الکہف. یہ رسول اگر اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائے
تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، بول رہے آپ اتنا گریف سورو کیوں کر رہے ہیں؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، ایسا اگر ان لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ جو چیزیں زمین پر ہے ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنائی تھی تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کرے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ سو واٹ از دس؟ اللہ از ڈوئنگ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آل دیز تھنگس آر فار واٹ؟ فار دا آزمائش، کہ ہم کس طرح اس میں کھرے اترتے۔ سورہ ملک میں بھی کیا آتا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اچھے عمل کریں۔ اچھے عمل ہمارے اپنے نظروں میں اچھا، میں اچھا کروں قرآن اور سنت کے حساب سے، اور ہم اس کو زمین پر ہے نیست و نابود کر کے چٹیل میدان بنا دے۔ کیسا نیست نابود؟ ایسا چٹیل میدان جیسا کبھی آپ روٹی کا آٹا دیکھیں کیسا، ویسا۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ سو دس از دا فرسٹ اسٹوری اسٹارٹس ان دا فالوئنگ آیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ رقیم ریٹرن، جب ان نوجوان these were the youngsters, they want to practice توحید، جو وہاں کا جو حکمران تھا he was not allowing to do the توحید، so they left that place and they were asking اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ for the help، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور وہ جو کہف میں رہے more than 300 years رہے، اور اس سورے میں بتایا بھی جائیں گا how much time they were۔ تو جب جو نوجوان رہتے، ینگسٹرز رہتے، ان کے لیے آسان رہتا، بٹ اٹس ناٹ لائک نوجوان ہے تو ہم دین پہ عمل کرنا، نہیں تو نہیں، کوشش کرنا چاہیے دین پہ جم جانے کی۔ جب ان نوجوان نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ دے لیفٹ بٹ دے میڈ دا دعا آلسو، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ بھی دے دیے، اتنے سال تک ان کو سلائے، کروٹ بھی دلائے، سورج بھی تھا، پھر کتا بھی ایسا پیر پھیلا کے بیٹھے ہوا تھا۔ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سو دے ور آسکنگ دعا فار دا رشدا، ہدایت سے زیادہ ہے۔ اور تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال رکھا، کون؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، یعنی سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگائے اٹھا۔ آیت نمبر 12، تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھا کہ جتنی مدت وہ غار میں تھے۔ مطلب اب یہاں بتایا جا رہا کہ ہاؤ مینی ایئرس ان لوگ غار میں تھے۔ آیت نمبر 13 and 14، ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لاتے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ سو دس از لائک ٹیلنگ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھرو ریولیشن، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کو ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرے۔ دین آفٹر دیٹ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارے رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوائے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسے کیا، یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ مطلب after so many years they were awake now, so when they awake they are giving the introduction of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ ہے زمین اور آسمان کا رب، اور بول رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی اور ڈیٹی ایڈ نہیں کریں گے، مطلب شرک کی تردید کی جاری ہے۔ آیت نمبر 15 سورۃ الکہف، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوائے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائے، تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ تو they knew it کہ this people are wrong and they took the decision and they were on it۔ اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی، after doing this they try to convey the message، لیکن وہ پیپل ان کی بات کو لسن نہیں کر رہے تھے، تو پھر کیا کریں ان لوگ؟ they left، اور ان کے معبودوں سے بھی، تو تم غار میں چل کر پناہ لو۔ تو then they went and do the پناہ،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا. دس از لائک بفور happening this thing, what happened in the previous, then they slept for so many years. Okay, تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہاری آسانی کے سامان مہیا کرے گا. جو وہ انٹرو دے رہے تھے نا کہ زمین اور آسمان کا رب, سو دے were saying that. And then after years, for many years, they were sleeping. Before that, they convey that message. Okay, I said the wrong thing. Now I realize it. I correct it. Please forgive me. Allah subhanahu wa ta'ala مجھے معاف کرے. تو they were saying that توحید کا message to the people. Okay. اور اے مخاطب, جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے. when سورج was سن رائز ہو رہا تو دھوپ کیسے ان کے داہنی طرف سے نکل رہی تھی, اور پھر جب غروب ہوتی تو اس سے بائیں طرف سے نکل جاتی. دس از لائک ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی دھوپ آ رہی, لیک دیٹ مچ بھی ان کے اوپر سن نہیں پڑ رہا تھا کہ بالکل آپ سن سے آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ وہ مشکل بھی ہو جاتی. اس غار کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کیا نشانیاں ہیں؟ جو سن آ رہا جا رہا, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. تو یہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیے اور ان کو پروٹیکٹ بھی کرے کہف میں. اور وہ نوجوان دے ٹرائی ٹو کنوے دا میسیج, اور لوگ لسن نہیں کرے. تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. آیت نمبر 18 میں ہے سورۃ الکہف. اور تم خیال کرتے ہو وہ جاگ رہے ہیں. تو اب پیپل اگر جب دیکھتے نا کہ کہف میں غار میں جھانک کے, تو ایسا دکھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں. اب کبھی آپ دیکھیں گے جس کے نا آئیز بگ رہتے نا, انہوں سوتے بھی رہے تو ایسا دکھ رہا کہ انہوں جاگ رہے. تو دس از دیٹ کائنڈ آف تھنگ انہوں ایسا دکھ رہا کہ جاگ رہے, حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کر رہے تھے. مطلب کروٹ بولتے ہیں نا, ادھر ادھر کروٹ بھی دلا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. کتا بھی باہر تھا چوکٹ کے باہر, اور ایسا ہاتھ پھیلائے ہوئے, پیر پھیلائے ہوئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈر پیدا ہوتا نا, nobody will enter. But it doesn't mean وہاں پر کتا بیٹھے ہوا تھا تو یہ بات نکال لینا چلو ہم ڈاگ رکھ سکتے, ڈاگ کو اچھا لو کر رہے, اس کو کیری کر رہے, وہ آپ کو لک بھی کر رہا, اٹس اوکے ود اٹ بول رہے. نہیں, اینجلس نہیں آتے, ڈاگ رہیں گا یا پکچرز رہیں گے آپ کے گھر میں. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے ہو تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے ڈر جاتے. تو اب یہاں پر کیا ہے, ڈاگ دیکھیے, ایون کبھی بھی آپ باہر واک پہ بھی جائیے تو اگر ڈاگ آپ کے بازو سے گیا, یو وڈ فیل دیٹ ڈر, ازنٹ اٹ. آپ ڈیسائیڈ کرتے دعائیں سب ہے, لیکن ایک دم سے فوراً ریاکشن کیا رہتا. تو وہ لوگ بھی دیکھ کے دے وڈ فیل دا ڈر. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت, دے آر فائنڈنگ آؤٹ, ویریفائی کر رہے ہیں, کویشچن کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو بعض کہنے لگے کہ 1 دن یا اس سے کم. دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا. سو ہاؤ مینی ایئرس رہے, کیا ہے, یہ ایک دوسرے سے پوچھ لے رہے. اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیے دے کر شہر بھیجو تو وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے, تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے لے کرو. اچھی تدبیر سے کام کرا کرو اور تمہارے حال کسی کو نہ بتائے. اب ریممبر کریے, ان لوگ مینی ایئرس سلیپ کرے اور اس کے بعد 350 ایئرس ہو گئے. ایوری تھنگ چینجڈ, ایون دا کرنسی چینجز, یو نو دیٹ. تو اب یہ کرنسی دیکھے کیا بول رہے ہیں, کیونکہ ایز سون ایز دے ویک اپ دے فیل دا بھوک, ان کو بھوک لگ رہی تھی. تو بولے کہ یہ لے کے جاؤ اور کیا کرو, یہاں پر ہاف آف دا قرآن ہوتی ولا یتلطف, تو بول رہے کہ یہ لے کے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ. یہ سلور کوائن ہے, بٹ وین یو گیٹ دا کھانا ازکا ہونا چاہیے, پیور ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے. اب پیور اور حلال تو رہتا, بعض وقت کھانا ہم جلا دیتے, بد مزہ بناتے. میک شور کہ کھانا اچھا مزے اور دل سے بنائیں گے نا, اچھا مزے کا بھی بنے گا. تو بولے کہ لے کے آؤ, بٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل, نو بڈی شوڈ نو کہ تم لوگ کو ہم بھیجے. بٹ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا. تو پورا اسٹوری کا کلائمیکس کیا ہے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی, وہاں پر کیا بنانا ہے بول کے وہ معلوم ہوتا کلائمیکس میں. تو دے وڈ بی کل بیکاز سم ہاؤ دے کیم ٹو نو. اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنسار کر ڈالیں گے. تو ہی واز سیئنگ دا وارننگ, دیکھو اگر معلوم ہو گیا تو ان لوگ پتھروں سے مار دیں گے یا تم اپنے دین میں داخل کر لیں گے. بولیں گے کہ اگر نہیں تو ان لوگ یہ فورس کریں گے, انفورس کر کے تمہارے کو اپنا دین بدلنے کی کوشش کریں گے. اگر ایسا ہوا تو تم
کبھی فلاں نہ پاؤ گے. اسٹل دیکھو ان لوگ دین پہ جمے رہنا چاہ رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ اٹ سم تھنگ ہیپنس دس وے, دس از ناٹ رائٹ. بٹ آیا نمبر 21 میں کیا بتایا جا رہا ہے, اب یہ کیا ہوا تھا اس کے بعد ان لوگ کی اب کس طرح ڈیتھ ہو جاتی اور کیا ہو جاتا. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے. جب یہ آپس میں ان غار والوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو. اب ان لوگوں کی سب نوجوانوں کی ڈیتھ ہو گئی تو بول رہے ہیں کہ وہاں عمارت بنا دو. ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے. جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے. تو سم ویئر سینگ نہیں, عمارت نہیں, مسجد بنا دو. بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے. اب ناؤ اگین بیک ٹو دا اسٹوری, کتنے لوگ تھے وہ؟ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. بعض کہیں گے کہ 5 تھے, 6 تھے. تو یہ کتنے تھے؟ پھر اللہ نوز بیٹر ہاؤ مینی ویر دیر. لوگ جانتے ہیں, بس ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کرے, اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی کے سوال نہ کیا کرے. آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہے. اب in the following ayahs you would see کہ this incident has been over. The next thing happened کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کویشچن پوچھا گیا تو he didn't said انشاءاللہ. So وہی didn't come for several time. آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں اس کو کل کر دوں گا, مگر یہ کہ اللہ چاہے تو, مطلب انشاءاللہ. اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرے جب اپنے بھول جائے, اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات بتائے گا. آیت نمبر 25-30 سورۃ الکہف. اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے. کتنے؟ 309. اٹس ناٹ 350, اٹ واز 309, کیونکہ میت سنین وزدادوا تسعا. آیت نمبر 25 میں. 26 میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے, اس کو آسمانوں اور زمین کی باتیں معلوم ہیں. کیا خوب دیکھنے والا, کیا خوب سننے والا, اور اس کی سوائے ان کا کوئی کارساز نہیں, اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. اور آپ پڑھ دیا کرے لوگوں کو سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوئی ہے, اس کی باتوں کا کوئی بدل نہ سکتا, مطلب کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اور آپ اللہ کے سوائے کوئی اور پناہ گاہ نہ پاؤ گے. آیت نمبر 28. اور آپ اپنے رب کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کرے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں, اور دنیاوی زندگی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹنا نہ پائے. اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا, اس کا کہنا نہ مانا کیجیے, اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتے ہیں, اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا. مطلب جو اپنے آپ کو فالو کر رہے ہیں اپنی نفسانی, تو لیو دیم. اور آپ کہہ دیجئے, آیت نمبر 29 سورۃ الکہف, کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, تو چاہے ایمان لاؤ یا چاہے کافر ہو, بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار رکھی ہے. اور اگر کیوں کیسی آگ ہے جس کے کناتیں اس کے گہرے ہوئے ہوں گی, اور اگر فریاد کریں گے تو ان کے داڑھ رسی ہوگی, اور کھولتا ہوا پانی ہوگا جو تیل کی تلچٹ کی مانند ہوگی, جو چہروں کو بھون ڈالے گی. کیا ہی برا پانی ہوگی اور بری آرام گاہ ہوگی. بے شک جو لوگ ایمان لائے. آن دا کنٹری 30 میں بتایا جا رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے ان کے لیے کیا ہے؟ نیک کام کرے, ان کے لیے اچھا اجر ہے, اور اللہ ضائع نہیں کرنے والا ہے. ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے. ان کے وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, واٹ اے آنر, اور باریک اور دبیس ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے. تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اچھے ریکلائنرز, کہ اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھا آرام گاہ. آیت نمبر 32. اور لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال. اب یہاں سیکنڈ سٹوری بیان کی جا رہی ہے جو کہ
2 پیپل تھے، 2 فرینڈس تھے. ایک فرینڈ کے پاس باغ تھا اور انہوں بہت زیادہ ایروگینٹ ہو رہے تھے اور بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دیا تو وہاں پر بھی دیں گا. اینڈ دوسری فرینڈ ان کو سمجھا رہے تھے یو شوڈ بی شکر گزار اینڈ یو شوڈنٹ بی بوسٹفل، تعریف اللہ کی ہے. اینڈ سارا برباد ہو جاتا بیکاز ہی واز ڈوئنگ ایروگینسی. اور یہاں پر تو وہ دونوں کا لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجیے. ان دونوں میں سے ایک تو ہم نے 2 باغات انگور کے دیے اور ان دونوں کی ارد گرد کھجور کے درخت لگائے اور ان دونوں نے درمیان کھیتی پیدا کر دی. دونوں خوب پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری ہے. مطلب سچ اے بیوٹیفل سین ڈسکرائب کیا جا رہا 34 میں. اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتا. ہی واز ٹاکنگ ٹو ہز فرینڈ ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں. ہی واز سیئنگ دیٹ دس از اے بوسٹفلنس اور جتھے میں بھی زبردست ہوں. جتھا مینس لائک فیملی بھی میری زیادہ ہے تمہارے سے. اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں نا ایسا بوسٹفلنس، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوں گا. واٹ ہی از سیئنگ کہ کبھی بھی نہیں تباہ ہوں گا، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی. اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. تو یہاں پر اس کو سب کچھ ملانا تو ہی واز تھنکنگ کہ وہ آخرت میں بھی ملیں گا. مینی پیپل یہ ان کو غلط فہمی رہتی. آیت نمبر 37. تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا انسان بنا دیا. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. تو اب یہاں پر شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتے. تو ہی واز سیئنگ کہ جب تم داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں بولے ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہم بارک، ہم یہ کہنا چاہیے. تو ہی واز سیئنگ، ہی واز ریمائنڈنگ، ہی از ناٹ جیلس، ڈونٹ تھنک دیٹ وے. تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرے رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کرے. سو ہی واز تھنکنگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا. اینڈ یو شوڈ آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ واٹ ایور اینی ون از گیٹنگ، وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں وی شوڈ آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور اس طرح تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے. آیت نمبر 40 آنورڈز 41 میں، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو گے اور اس کے سارے پھل کو آفت نہ آ پڑے، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گیا. جب آپ کوئی بات سے اگر پریشان ہوتے تو کہ ہاتھ کیسا ملتے ویسا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اب یہ واٹ ہیپن، پورے چیزیں غرق ہو گئے، جل گئے، خراب ہو گئے. تو ہی واز سیئنگ کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بناتا. اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدل سکتا. ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے اور صلہ اچھا ہے، اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھی ہے. اور آیت نمبر 45 آنورڈز، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی ہے جس سے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی مل گئی اور پھر وہ چورا چورا ہوئی، پھر ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. ہاؤ دا واٹر سائیکل اینڈ ہاؤ دا رین فالس. مال اور بیٹے، دس از ویری امپورٹنٹ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. حیات دنیا کیا ہے کہ مال اور اولاد کیا ہے، یہ زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے. بٹ واٹ ول بی لیفٹ ان دس ورلڈ والباقیات الصالحات خیر
ان دا ربی کا ثواب و خیر عملا، رہنے والا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ لٹرلی چلیں گے، تب زمین کو صاف میدان دیکھو گے، مطلب ٹریز وہ سب فال ہو جائیں گے، اور ان کو ہم جمع کر لیں گے، اور ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صاف صف باندھ کر، مطلب دے ول اسٹینڈ ان دا لائنس، لائے جائیں گے۔ تم اسی طرح ہمارے پاس آؤ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا ہے ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان اٹ۔ آیت نمبر 49، اور مال اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے گناہگاروں کو خوف کر رہے ہوں گے، اور جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے افسوس، یہ کتاب کیسی عجیب ہے، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات نہ بڑی بات بغیر لکھی ہوئی، اور جو اعمال کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے، تمہارے رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اب یہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے، کیونکہ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا، مطلب کلمہ حسرت ہے، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہر چیز الا احصاھا، سب لکھے ہوئے ہے، ایوری تھنگ۔ ہم اپنے خلاف گواہ دینے والے ہیں اس دن، خدا نخواستہ ایسے اگر کام کر کے گئے جو ہم یہاں پر شائی فیل کر رہے ہیں، وی شوڈ آسک forgiveness، اور توبہ کر کے وہ چیزوں کو روک لینا ہے تاکہ ہم وہ دوبارہ اس میں نہ پڑے، کیونکہ وہاں پر وائڈ اوپن ہونے والا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو پھر یہاں پر کیا ہے، پھر ابلیس انکار کرا، اور فرشتوں کے کہا سب لوگ فرشتے اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنا تھا، لیکن ابلیس نہیں کیا۔ میں نے ان کو نہیں بلایا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، اور نہ خود ان کا پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنی مددگار نہیں بناتا۔ اور جس روز اللہ کہیں گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا زام تھا، وہ نہیں آئیں گے، اور گناہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی راستہ نہیں۔ آیت نمبر 54، ہم نے قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہے، اور یہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، یہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے رب سے معافی مانگے جب ان کی ہدایت پہنچ چکی، سوائے اس کے ان کے انتظار کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو، اور یہ عذاب سامنے موجود ہے۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اس سے بڑا زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس کے منہ موڑ لیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آیت نمبر 57، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اور اس کے سامنے سے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائے، صورت میں کبھی بھی راستے پر نہ آئیں گے۔ آیت نمبر 58، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ ان کو کرتوت پر ان کا پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے کہ اس سے طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 59 اور 60، اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی تباہی کر لی۔ آیت نمبر 60 میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے نالجبل کون ہے، سو ہی سیڈ مے بی آئی ایم ون آف دا نالجبل، سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ڈنٹ لائک اٹ بیکاز اللہ said there is a person called Khazar, go and learn it. So he took his servant Yushab bin Nun and they went، اور ایک فش کو لے کے گئے تھے، بھنے ہوئی فش تھی وہ، اگر وہ فش جب فال ہوں گی وہی جگہ رہیں گی جو میٹنگ پوائنٹ رہیں گا، اور this is for the knowledge and how humble موسیٰ علیہ السلام was, he went to learn the knowledge۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یہ یوں ہی برسوں چلتے ہیں، مطلب ہاؤ مچ مور، جتنا بھی میرے کو واک کرنا پڑے گا، بٹ اسٹل آئی ایم گونا گین دا نالج اینڈ آئی ایم گونا میٹ قذر۔
بس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے. مچھلی کیا ہوئی؟ فال ہو گئی انہیں اور چلے گئی، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم تو بہت تھکن، مطلب فٹیگ اور بھوک بھی لگ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. 63 میں خادم نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنایا. موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. تو دونوں اپنے پاؤں کے نشان جو فٹ سٹیپس تھے نا وہ فالو کر کے چل گئے. ہی ڈنٹ سیڈ، کچھ ریپریمینڈ نہیں کرے، ڈانٹے نہیں، کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے. آیا نمبر 65. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس کو اپنی طرف سے خاص قسم کی علم جو خضر ہے. موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد اور ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھائیے. ہی از آسکنگ. تو ہم جب کوئی ٹیچر سے سیکھتے تو پوچھنا چاہیے. انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، صبر نہیں کر سکو گے. سو ہی سیڈ، یو ہیو ٹو ڈو دا صبر. اور تم ایسا، آئے نمبر 68، اور تم ایسے باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطے علم سے باہر ہے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو دیٹ نالج. موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. He said, no, I'm going to listen to you. Please, I will do the صبر. آیت نمبر 70. اس بندے کے خدا نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں. He said, no more questions. You shouldn't ask anything more. So آیا نمبر 74. پھر دونوں چل پڑے. یہاں دیکھیے ان کے سرونٹ تو چلے گئے تھے، اب یہاں پر صرف موسیٰ علیہ السلام اینڈ دا قذر از گوئنگ. پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے کے خدا نے اور کشتی میں سوراخ کر ڈالا. تو دیٹ پرسن خضر علیہ السلام کیا کرے؟ سوراخ کر دیے. موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین دس بیکاز جو کل کا جو ہوں گا اس میں ایکسپلینیشن میں نہیں چاہتی ہوں. جو حق ہے وہ نیکسٹ پارے میں اس کو صحیح سے وہ اس کا حق ادا ہوگا، کیونکہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین دس ہیئر. میں صرف بتا دوں گی کہ وہ کیا کرے. خضر علیہ السلام ایک ہول کر دیے کشتی میں. کیوں کرے؟ یو ول نو دا ٹماروز ان دا جز نمبر 16. اس بندے خدا نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ سو ہی سیڈ، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے اور میری معاملہ. He was saying, don't be so harsh or rude. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، مطلب نسیت مطلب بھول سے ہو گیا. ولا ترہقنی من امری اسرا، بول رہے کہ تھوڑا تو آپ نرمی کریے میرے ساتھ، بھول مجھ سے ہو جائے اور میری معاملے میں مجھ پر مشکل نہ کیجیے. میک اٹ ایزی فار می. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کے سے ملے تو اس بندے خدا نے مطلب خضر نے اس کو مار ڈالا. موسیٰ نے کہا، آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی. Like this is the thing he said, again you killed a person, how could you do this? اب یہاں پر یہیں تک ہے. تو یہ تھا سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف. سورۃ الاسراء میں the important thing what we learn, it's a beautiful surah. It starts with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. اسراء اور معراج ہوئی، اور یہ ایک آنر دیا گیا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اتنا زیادہ پرسیکیوشن تھا، اتنا زیادہ
حالات اتنے تنگ تھے، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کس طرح آنر دے کے آپ کے دل کو تسلی دیے. اور اسلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن اگر ماں باپ ڈیویٹڈ ہے، رانگ ہے، تو ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، نہ کہ ان کے غلط راستے کو فالو کرنا ہے اور اس میں ہاں میں ہاں ملنا ہے نہ ہے اور اس میں خرچ کرنا نہیں. پہلے توحید کی بات ہے، پھر والدین احسان ہے. اگر کسی کے والدین ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے یا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پلیز ان کے ساتھ دعا کے ساتھ کوشش کرنا ہے. اگر ان لوگ اچھے حالت میں، ان کا ذہنی اچھا ہے تو ایون قرآن پڑھنے نہیں آتا. دیر آر مینی اولڈ پیپل دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اٹ. تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے لمبے دروس کرنا، یہ سارے چیزیں کرنا، بٹ واٹ از دا ریالٹی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹارٹ ود یور اون ہوم. ہم سب اپنے گھروں کا دیکھنا ہے، اپنے آپس میں، اپنے قریب میں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. اینڈ آلسو وی لرن in Surah Al-Kahf, we learn three stories in fact. The third one is incomplete, and third and fourth inshallah tomorrow it will be completed. تو یہاں پر اس میں کیا ہے کہ کوئی مال ہے وہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیمپرری اس دنیا میں دے رہے ہیں، تو ہاؤ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ، نہ کہ بوسٹفل ہونا چاہیے. بوسٹفل ہونا کس کی سائن ہے؟ لائک اے قارون. اور بوسٹفل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ چلے جاتا مال. اور نالج کیا ہے؟ نالج کے لیے حریص ہونا، لرن مور کرنے کے لیے ٹریول کرنا پڑا، تکلیف اٹھانا پڑا، دیٹس اوکے ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ روم کلوز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ڈو جوائن.